السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرآن پاک مومنوں پر سخت پابندیاں لگاتا ہے؟ کیا قرآن پاک نے مومنوں پر دنیا کو بہت زیادہ تنگ نہیں کر دیا؟ جبکہ لوگ آزادی سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن پاک کے احکامات پر، وہ احکامات جو قرآن پاک اپنے مومنوں کو سناتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جو تم پر اتارے گئے ہیں اور ان کا تمہیں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ جب بھی کسی کو پردے کے لیے کہا جائے، جب بھی کسی کو بے حیائیوں سے بچنے کے لیے کہا جائے، جب بھی کسی کو اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کا سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ ان کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں جیو۔ اب جو یہ سوال کرتے ہیں، ہمیشہ پہلے ان کے معیار کو ضرور دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے، کس کنڈیشن سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ بتاتا ہے، آپ کو کوئی حکم صادر کرتا ہے آپ پر، تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے جو تخلیق کیا، جس نے ہمیں بنایا، کیا وہ ہم سے بہتر نہیں جانتا؟ ایک سوال آپ لوگ بھی تو اپنے آپ سے کریے نا کہ وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، کیا وہ انسان کو انسان سے بہتر نہیں جانتا؟ وہ انسان کو انسان سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارا بھلا اس میں ہے، ہماری بھلائی اس میں ہے، ہمارا فائدہ اس میں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہیں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، نہیں میں تو ان درجوں کا پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اس درجے کا کر لیتی ہوں کہ چلو صرف ثقافت تو لے لوں نا۔ نہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا تخلیق کار آپ کو بنانے کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ جو دنیا ہے جس کو میں نے بنایا ہے، اس میں اس طرح سے جینا ہے، تو پھر آپ کو اس کے احکامات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آپ کے نفس کا ہے، کیونکہ آپ کا نفس مطمئن نہیں ہے۔ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے رب کا ہے۔ انسان پر پہلا حق اس رب کا ہے جس نے اسے تخلیق کیا، دنیا میں بھیجا اور دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے۔ پھر جب آپ اپنے اللہ کے حق ادا نہ کریں اور پھر آپ یہ روئیں کہ فلاں رشتے نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں انسان مجھے چھوڑ گیا، فلاں انسان نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور فلاں نے میرے ساتھ وہ کر دیا، تو پھر آپ کس طرح سے دوسروں کے حق نہ ادا کرنے کا شکوہ کریں گے؟ جبکہ آپ تو خود اس اللہ کے حق پورے نہیں کر رہے، جبکہ آپ تو اپنے اللہ کے اختیارات پورے نہیں کر رہے، آپ اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نمازوں میں اپنے اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ پردہ داریوں میں اپنے اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ حرام کی ہر طرح کی کنڈیشن سے بچنے کے لیے اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں؟ کیا آپ حقوق العباد میں دوسروں کے حق پورے کرنے میں اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں؟ جب آپ ان میں سے کوئی بھی حق پورا نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اللہ سے گلہ کریں یا آپ کسی انسان سے شکوہ کریں کہ فلاں میرے حق پورے نہیں کر رہا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہمارا رب ہمیں قرآن پاک میں زندگی کے معیار کے بہترین طریقے بتاتا ہے۔ ایک عورت کے پردے سے لے کر اس کی حیاؤں تک اور اس کے صبر تک، اس کے دنیا میں رہنے کے بہترین طور طریقے اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ ایک مرد کو اس کی آنکھوں کی حیا سے لے کر اس کے جسم کی حفاظت تک اور عورتوں سے اور اپنی عورتوں سے نرمی تک کے تمام احکامات اللہ قرآن کے ذریعے ہی آپ کو بتاتا ہے۔ آپ کے نزدیک زندگی کا بہترین معیار کیا ہے؟ فنکشنز، شادیوں میں ناچ گانے، فری مکسنگز، مہندی، بارات، مائیوں اور شادی شروع ہونے سے 10 دن پہلے کے مختلف فنکشنز، برتھ ڈے پارٹیز، نیو ایئر پارٹیز، ہر وہ بے حیائی کا کام جس سے اللہ نے منع فرمایا، آپ اس کو اپنا معیار سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے جینے کا بہترین حق سمجھتے ہیں۔
تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ زندگی کو گزارنے کا ایک بہترین معیار آپ کو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتا بھی دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے اور حکم کے طور پہ جاری بھی کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یقیناً آپ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، آپ اللہ کو جھٹلانے والوں میں سے ہیں، اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا بہترین ماننے والا ہوں یا بہترین ماننے والی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ سے بڑا تو کوئی منافق ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا بطور مطالعہ کیجئے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہر معاملے میں نرمی فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نرمی فرمانا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، مگر یہ انسان ہی ہے